ایک اعتراض اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں۔ جو بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال صرف اس وقت اٹھایا جاتا ہے جب کوئی عورت دینی خدمت کرنے کے لیے کوئی کام کرتی ہے۔ ادروائز اگر وہ میڈیکل کا کوئی لیکچر دے رہی ہے، موٹیویشنل لیکچر دے رہی ہے، کو ایجوکیشن میں وہ لیکچر دے رہی ہے، یا وہ کچھ بھی اور کر رہی ہے، تب یہ سوال ریز نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی کوئی عورت دین کی خدمت کرنے کے لیے اٹھتی ہے یا کوئی ایسا کام کرتی ہے تو فوراً یہ سوال ریز ہوتا ہے عورت کی آواز کے پردے کا۔ عورت بھی بہرحال اسی پلینٹ کی مخلوق ہے، جہاں مردوں نے رہنا ہے وہاں عورتوں نے بھی رہنا ہے۔ عورت کو بھی ضرورت کے بہت سے کام پیش آتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں جو حکم آتا ہے آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سورۃ احزاب کے اندر، وَلَا تَحْزَنْ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ اس طرح سے فَلَا تَحْزَنْ بِالْقَوْلِ اٹریکٹیو انداز میں، نرم لب و لہجے میں، خوشنما لب و لہجے میں اس طرح سے بات نہ کرو کہ وہ شخص جس کے دل میں آلریڈی کوئی مرض ہے وہ کسی وہم و گمان میں مبتلا نہ ہو جائے تمہارے بارے میں۔ لیکن آگے یہ کہا کہ وہ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن معروف کی بات کہتی رہو۔ یعنی یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں بھی اچھی بات کہیں، معروف کی بات کہیں، اور یہ معروف کا لفظ کیسا لفظ ہے جو خاص طور پر امر بالمعروف کے لیے استعمال ہوتا ہے، نیکی کا حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو صرف یہ ایک طریقہ سکھایا گیا ہے، جس طرح بہت سے کاموں کے بارے میں ہمیں انسٹرکشنز ملتی ہیں اسلام کے اندر، تو ایسے ہی یہاں پر بھی یہ ایک انسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ چونکہ جیسے اس زمین پر مرد رہتے ہیں ایسے ہی عورتیں بھی رہتی ہیں، تو جب انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو انہوں نے آپس میں بات کیسے کرنی ہے۔ جہاں تک بات ہے عورت کی آواز کے پردے کی، تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عورت نے ہمیشہ ہی دینی خدمات سر انجام دی ہیں اور مردوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کیا ہے۔ لیکن ہر معاملے کی طرح اس معاملے میں بھی پسندیدہ صورتحال یہی ہے کہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام عورتیں کریں اور مردوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام مرد کریں۔ جہاں تک یہ بات ہے، جیسے سوال پوچھا جاتا ہے نعت پڑھنا یا عورت کا تلاوت کرنا، تو آپ دیکھیے کہ ایک عورت جب بڑے مجمع میں نعت پڑھتی ہے یا بڑے خوبصورت انداز میں وہ تلاوت کرتی ہے تو اس میں پھر وہی والی بات آ جاتی ہے، فَلَا تَحْزَنْ بِالْقَوْلِ، ایک اس کی اٹریکشن اور ایک اس کی جو لب و لہجے کی خوبصورتی ہے وہ پورے مجمع پر چھا جاتی ہے، اور فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ والی بات یہاں پر آ سکتی ہے۔ تو اسی لیے عورت اگر نعت پڑھنا چاہتی ہے تو وہ عورتوں کے مجمع میں پڑھ لے، اور اگر بڑے خوبصورت انداز میں وہ تلاوت کرنا چاہتی ہے تو بھی پوری قرات کے ساتھ زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ عورتوں کے مجمع میں کرے۔ لیکن سوشل میڈیا پر آ کر جیسے آج کل میلاد کے نام پر بڑی خوبصورت انداز میں نعت پڑھنا یا بڑا اٹریکٹیو میک اپ کر کے اور بڑا سج دھج کے، جیسے آج کل دیکھنے میں آتا ہے عورتیں جو ہیں وہ میلاد منا رہی ہیں اور نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ جو لب و لہجے کی خوبصورتی ہے اس میں پھر اس چیز کا خدشہ آ جاتا ہے کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو سیدھے سادے انداز میں بات کرنے کا کہا گیا ہے کہ دو ٹوک الفاظ میں اور سیدھے سادے انداز میں اور لب و لہجے میں جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے، اس سے ممانعت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو چیز ہے اس سے نعت پڑھنا یا نعت پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، نہ ہی تلاوت کرنے کی، لیکن بڑے مجمع میں مردوں کی موجودگی میں یا سوشل میڈیا پر آ کر اس چیز سے اوائڈ کرنا۔ دوران تعلیم ہماری کلاس میں ایک طالبہ ایسی تھی جو بہت خوبصورت قرات کیا کرتی تھی، اور جب کسی بڑے مجمع میں وہ اس طرح سے قرات کرتی تھی ایڈیٹوریم وغیرہ میں، تو ایک دم اس کی آواز کی اٹریکشن دلوں پر اثر کرتی تھی، مطلب ہم عورتوں کے، ہم لڑکیوں کے دلوں پر اثر کرتی تھی۔ تو جہاں ہمارے ساتھ میلز بھی موجود ہوتے تھے یقیناً ان پر بھی اس چیز کا اثر ہوتا تھا۔ تو اس وقت قرآن پاک کی یہ آیت یاد آتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں فرمایا ہے، تو تب ہم یہی سوچتے تھے کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ عورت نے اگر قرات کرنی ہے یا نعت پڑھنی ہے تو وہ عورتوں کے مجمع میں کرے، کیونکہ جب وہ اس طرح بڑے مجمع میں جہاں پر میل اور فیمیلز دونوں ہوں گے وہ اس طرح اتنی خوبصورت آواز میں قرات کرے گی تو اس چیز کا خدشہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں فرمایا۔